براہ مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ابی القاسم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تمام سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ سب سے پہلے آج 19ویں کی رات ہے، 19 رمضان کی رات ہے، اور آج کی رات شب قدر کی بھی رات ہے۔ آج کی رات ضربت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی رات ہے، تو ہم تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کی خدمت میں اور اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اپنی طرف سے، اپنے چینل کی طرف سے۔ اور جیسا کہ ہم نے اپنے سننے والوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہمارا آج کا موضوع ہے دعا۔ دعا کیا ہے؟ بعض دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیونکہ آج شب دعا ہے۔ یہ جو راتیں شروع ہو رہی ہیں آج سے، جنہیں شب قدر کہا گیا ہے، دراصل شب دعا ہیں، شب مناجات ہیں، کہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی دعائیں قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اور کیوں وعدہ کیا ہے؟ مختلف وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ شیطان قید ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں شیطان قید ہے۔ دوسری فضیلت ان راتوں کی یہ ہے، یعنی جو بھی اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد و مناجات کرے گا ان راتوں میں، شیطان اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈال سکے گا، کیونکہ شیطان قید ہے۔ دوسری فضیلت جو ان راتوں کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ راتیں ہیں کہ جن میں قرآن پاک نازل ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ بہترین کتاب، بہترین رہنما، بہترین ہادی، جو قیامت تک جس نے ہمارے ساتھ رہنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو اور اپنے کلام کو، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کیا ایسی چیز ہے مسلمان ہونے کے ناطے کہ جو ڈائریکٹ اللہ سے منسوب ہے؟ ہمارے پاس کلام خدا ہے، یعنی وہ الفاظ جنہیں اللہ نے خود ادا کیا، جبکہ وہ زبان سے مبرہ ہے، وہ آواز سے مبرہ ہے، ہم نہیں جانتے وہ کیسا ہے بظاہر، لیکن اس نے اپنا کلام جو اتارا وہ انہی راتوں میں اتارا۔ یہ ان راتوں کی فضیلت ہے۔ تیسری فضیلت جو ان راتوں کی ہے کہ ان راتوں کی ابتدا جو ہو رہی ہے وہ غم علی سے ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ کو وہ دعا اور مناجات بے حد پسند ہے کہ جس میں آنسو شامل ہو جائیں، تو اس نے ہم پر اتنی مہربانی کی کہ جب ان بہترین راتوں کی ابتدا کی تو ابتدا ہی میں ایسی ایک شہادت ہے ان راتوں سے منسوب، ایسی شخصیت کا حوالہ بیچ میں آ جاتا ہے کہ جس سے ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ ہستی کہ جو کائنات میں ہماری پہچان ہے، وہ ہستی کہ جن کی محبت ہی دنیا میں بھی ہماری کامیابی کی ضامن ہے، آخرت میں بھی ہماری کامیابی کا ذریعہ اور ہماری نجات کا ذریعہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے رکھی ہیں یہ راتیں کہ ان کی ابتدا ہوتی ہے تو مولا کائنات کا ذکر
ان راتوں میں شامل ہے۔ ابتدا ہی مولا کے ذکر سے، مولا کے غم سے، مولا کے مصائب سے ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ چاہتا یہ ہے کہ جب کوئی میری بارگاہ میں فریاد و مناجات اور دعا کرے، اور اگر دعا کرتے ہوئے اس کی آنکھ میں آنسو نہ آ سکیں، اگر اپنی حاجت بیان کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آ سکیں، اگر اپنی تکلیف بیان کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آ سکیں، تو کم از کم میرے ولی کے مصائب پر ان کو یاد کر کے، ان لمحات کا احساس کر کے مومنین کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئیں گے۔ اور جہاں آنکھ میں آنسو آ گیا وہاں دعا قبول ہو گئی۔ یعنی علی زندہ ہیں تو بھی ہماری بخشش اور ہماری حاجتوں کی قبولیت کا وسیلہ ہے۔ علی مقام شہادت پر پہنچ رہے ہیں تو بھی ہمارے لیے بخشش اور حاجات کی قبولیت کا وسیلہ بن رہے ہیں۔ کتنی مہربان ہستیاں ہیں یہ کہ ان کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے ایسے ہے جیسے رحمت کا سایہ، کوئی ابر رحمت، کہ وہ اپنے اوپر تکلیف جھیل کے امت کے لیے، امت کی بخشش کا وسیلہ بن رہے ہیں۔ تو اسی لیے بھی ان راتوں میں دعا کی قبولیت کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان راتوں میں دعا کی قبولیت کو بہت زیادہ بیان کیا گیا حدیث میں، کہ بہت زیادہ قریب ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اس چیز کے، یعنی آپ 100% اپنی دعاؤں کی قبولیت کا اعتبار اور یقین رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ راتیں 19 سے شروع ہو رہی ہیں، اور کیونکہ ہمارا آج کا موضوع دعا ہے تو فضیلت ان راتوں کی اتنی زیادہ ہے، اور ان میں دعائیں، عبادت اور مناجات کرنی ہے۔ دعا جو ہے صرف وہ دعا نہیں، دعا کے بارے میں بھی بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، اور ہمارے اس سیشن کا مقصد ہی کچھ چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے۔ دعا وسیلے سے مانگی جاتی ہے، اور ان شبوں میں مولا کائنات علیہ السلام سے بڑا کوئی وسیلہ نہیں کہ وہ اللہ کا امر ہیں وہ، اور یہ راتیں وہ ہیں کہ جنہیں سورہ قدر میں وہ راتیں کہا گیا ہے کہ جب اللہ کے فرشتے اللہ کا امر لے کر صاحب امر پر نازل ہوتے ہیں، اور ایک صاحب امر کی شہادت کی راتیں ہیں۔ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی علی کا چاہنے والا، علی سے محبت کرنے والا، کوئی ان کی پیروی کرنے والا، کوئی ان سے مودت رکھنے والا ان راتوں میں محروم ہو جائے۔ کسی بیمار کو شفا نہ ملے، کسی بے اولاد کو اولاد نہ ملے، کسی گنہگار کو بخشش نہ ملے، کسی حاجت مند کو حاجت نہ ملے، کسی تنگ دست کے رزق میں اضافہ نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ بات قرین از قیاس ہے، یہ بات انسانی دماغ قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ صاحب امر کی شہادت کی راتیں ہیں، لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، قرآن کے نزول کی راتیں ہیں، قرآن صامت کے نزول کی راتیں ہیں، اور قرآن ناطق کی شہادت کی راتیں ہیں۔ یعنی قرآن صامت جو ہم پر نازل ہوا انہی راتوں میں نازل ہوا، اور قرآن ناطق جب ہم سے گیا تو انہی راتوں میں گیا بظاہر۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی انتہا ہے ان راتوں میں، اسی لیے تو دعائیں قبول ہونے کی ذمہ داری لی گئی۔ عرش کے دروازے کھلے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، تو ہمیں دعائیں کرنی ہیں، مناجات کرنی ہے، اور صرف دنیا کی دعائیں نہیں، آخرت کی بھی دعائیں کرنی ہیں، کیونکہ ہماری بعض دعائیں دنیا میں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ وہ آخرت میں اجر کے طور پر محفوظ کر لی جاتی، کیونکہ انسان کم عقل ہے، جانتا نہیں ہے کیا اس کے لیے بہتر ہے، کیا اس کے لیے بدتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ راتیں عطا کی۔ عبادت کیجئے، خود بھی دعا کیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے جو آپ کے اپنے ہیں، جو آپ کے پیارے ہیں، ان کے لیے دعا کیجئے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ان کے لیے دعا کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ کسی زندہ کے لیے دعا کر سکتے ہیں، زندہ کے پاس مہلت ہے، وہ اپنے لیے عمل کر سکتا ہے، لیکن جو اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں کبھی فراموش نہ کیجیے، ان کے لیے دعا کیجیے، کیونکہ وہ اب اپنے لیے کوئی عمل نہیں کر سکتے۔ اور تصور کیجیے کہ انسان کتنا بے بس ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے لیے کچھ خود نہ کر سکے تو وہ ہماری دعا کے منتظر اور ہمارے لیے ہماری طرف سے کیے جانے والے ایصال ثواب کے منتظر ہیں۔ تو اس جان میں
جو ہمارے پیارے جا چکے ہیں ان کو بھی ان راتوں میں اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے۔ اور ایک یہاں چھوٹی سی بات آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اگر ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کا رزق وسیع ہو، اگر ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی امان میں رہے، اگر ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ہم صراط مستقیم پر زندگی گزاریں، اللہ ہم پر رحم فرمائے، تو کوشش کیجئے کہ مرحومین کے لیے اِیصال ثواب کیا کیجئے۔ ہر جمعرات کو مرحومین کے لیے اِیصال ثواب کریں، ان کی مدد کریں جو اپنی مدد خود نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے گا آپ کی دنیا میں بھی مدد ہوگی، آخرت میں بھی مدد ہوگی۔ تو چونکہ ہمارا موضوع دعا ہے اور یہ دعا کی راتیں ہیں، تو دعا کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ دعا اپنے آپ میں جس طرح احادیث میں ہے، اور سب سے پہلے ہم قرآن کی آیت سے استفادہ کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف کی آیت نمبر 55 میں اللہ فرما رہا ہے، تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، گڑ گڑا کر بھی اور چپکے چپکے بھی۔ یہ آیت نمبر 55 کا ٹکڑا ہے، یعنی دعا ہر حال میں کرنی ہے، خاموشی سے بھی کرنی ہے، خاموش لبوں سے بھی کرنی ہے، گڑ گڑا کر بھی کرنی ہے، دعا کو کبھی چھوڑنا نہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا سب سے بہترین عبادت ہے، اور نماز کو بھی دعا بتایا گیا۔ ہم دعا کو ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھائیں گے اور اپنے منہ سے الفاظ ادا کریں گے اپنی زبان سے کہ فلاں کو یہ مل جائے، فلاں کو یہ مل جائے، یا اللہ مجھے یہ مل جائے۔ بے شک یہ دعا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہاتھ پھیلانا بھی ضروری، لیکن دعا اپنے آپ میں ایک عمل ہے پورا، دعا اپنے آپ میں پورا عمل ہے۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی، اس نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن اس کے دل میں یہ احساس جاگا کہ اس شخص نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، تو یہ اس کی آپ کے حق میں دعا ہے، یہ وہ دعا ہے جو آپ کے حق میں فوراً قبول ہوگی۔ دل میں احساس پیدا ہو جانا۔ اور دعا کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ دوسروں کے لیے کی جانے والی دعائیں، دیکھیے اگر ہم چاہتے ہیں، ہمیں اکثر یہ شکایت ہوتی ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، غافل دل سے نکلی دعا امام فرماتے ہیں قبول نہیں ہوتی۔ غافل دل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو دعا کر رہے ہیں اس کام کے لیے، جس کام کے لیے دعا کر رہے ہیں، جس چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں، جو چیز مانگ رہے ہیں، اس کی طرف ہمارا نفس متوجہ نہ ہو۔ یہ ایسے ہی ہے، اس کو ہم مثال سے سمجھیں گے، اور وہ مثال یہ ہے کہ کوئی شخص غریب ہے، رزق کی تنگی ہے اس کے پاس، اب وہ پوری رات جائے نماز پر دعا کرے، پروردگار مجھے رزق عطا کر، پروردگار مجھے رزق عطا کر، پوری رات یہ دعا کرے اور پورا دن سو کے گزار دے، یعنی رزق کی تلاش میں نہ نکلے، اپنے لیے رزق کا کوئی وسیلہ نہ ڈھونڈے، تو اس کی یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ وہ دعا ہے جو غافل دل سے نکلی ہے۔ غافل دل سے کس طرح؟ کہ دعا تو کر رہا ہے لیکن دعا کی طرف، اس دعا پر عمل کی طرف نفس متوجہ نہیں، ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جبکہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دن میں اپنا رزق تلاش کرو، یعنی اپنا دن ایسے گزارو کہ دن میں اپنا رزق تلاش کرو اور رات میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ کس قدر خوبصورت مولا نے ایک پیمانہ دے دیا ہے، یعنی عبادت بھی کرو اور رزق کی تلاش میں بھی نکلو، ہاتھ پیر مارو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہ جاؤ۔ تو یہ دعا کا ایک یہ بھی مطلب ہے۔ بعض لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی، کیونکہ دعا، بچے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں ہم پیپر میں پاس ہو جائیں، لیکن اگر دعا کر رہے ہیں اور پڑھائی پر توجہ نہیں دے رہے تو پیپر میں پاس نہیں ہوں گے۔ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں پروردگار ہماری آخرت کو بہترین کر دے، ہم میں سے اکثر ہماری یہ دعا ہوتی ہے پروردگار مجھے آخرت میں بخش دینا، مجھے جنت نصیب کرنا، لیکن اگر وہ سارے اعمال جو جنت حاصل کرنے کی کوشش میں بتائے گئے ہیں وہ نہیں کر رہے تو ایسی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کافی اس طرح کی بہت مثالیں احادیث سے، ائمہ کے اقوال میں ملتی ہیں کہ کس طرح کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کس طرح کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ غافل دل سے نکلی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پھر
مولا حسین علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ اگر کسی شخص کو وسیع رزق اللہ نے دے دیا اور اس نے اس رزق کو ضائع کر دیا اور ضائع کرنے کے بعد دوبارہ سے اللہ سے رزق کی دعا کرتا ہے تو اللہ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا. ہم دیکھیے نا، ہم اپنے بچے کو، ماں باپ اپنے بچوں پہ کتنے مہربان ہیں. اگر ماں باپ اپنے بچے کو کوئی قیمتی چیز اس کے رونے دھونے پر اسے لے کے دے رہے ہیں اور بچے نے اگلے ہی دن وہ چیز جان بوجھ کر توڑ دی ہے اور پھر رونے لگ گیا کہ اب مجھے پھر سے لے کے دیں، تو ماں باپ نہیں لے کے دیں گے، جبکہ ماں باپ اپنے بچے سے کتنی محبت کرتے. تو اللہ اور بندے کا بھی کچھ یہی اسی قسم کا رشتہ ہے. اب بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، پورے دل سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، پورے دل سے عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. اس میں کیا مصلحت ہے؟ اس کو بھی ہم مثال سے سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان. اب ایک ماں اپنے بچے کو روتا بلکتا نہیں دیکھ سکتی اور وہ کہہ رہا ہے میں 70 ماؤں سے، 70 ماؤں جتنا بھی نہیں، 70 ماؤں سے زیادہ مہربان. یعنی اگر ہم کوئی دعا کر رہے ہیں اور قبول نہیں ہو رہی تو وجہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ اللہ کے ہاں کوئی ظلم تو نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوئی سختی تو نہیں ہے. پھر یقیناً وہ دعا جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا، ہم اپنی بے وقوفی میں وہ دعا کیے جا رہے ہیں. یقیناً وہ دعا ہمارے حق میں بہتر نہیں جو دعا ہم کر رہے ہیں، اسی لیے وہ قبول نہیں ہو رہی. اور اس کو مثال سے اس طرح سمجھیں گے کہ آپ کا بچہ ہو اور وہ آپ سے کوئی ایسی چیز مانگے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے. اگر کوئی چھوٹا بچہ مانگے کہ مجھے کوئی تیز دھار چھری دے دی جائے کھیلنے کے لیے، یا کوئی بچہ مانگے کہ مجھے کوئی ہتھیار، خطرناک ہتھیار، پستول، آگ کی کوئی چیز اس طرح کی کھیلنے کے لیے دی جائے، تو کیا ماں باپ اسے دے دیں گے؟ چاہے وہ بچہ کتنا ہی روئے، کتنا ہی دھوئے، کتنا ہی ماں باپ سے فریاد کرے، ماں باپ اسے وہ چیز نہیں دیں گے، کیونکہ ماں باپ جانتے ہیں کہ یہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. اب جب کسی کو سمجھانے کے لیے آپ یہ بات کریں تو وہ لوگ آگے سے آپ کو یہ عذر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر اگر ماں باپ نہیں دیتے اور اللہ اگر ہماری دعا قبول نہیں کر رہا تو پھر کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کی دعا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے. انہوں نے زندگی میں جو چاہا انہیں مل گیا، چاہے وہ ان کے لیے غلط ہی تھا، ان کو تو مل گیا، ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ اب اسی مثال کو ہم آگے بڑھائیں کہ جب آپ کا بچہ آپ سے کوئی ایسی چیز مانگ رہا ہو تو آپ اسے نہیں دیں گے، چاہے وہ کتنا ہی روئے آپ اسے نہیں دیں گے. لیکن کوئی اجنبی بچہ اگر آپ سے کوئی ایسی چیز مانگ رہا ہے، آپ اسے ایک بار منع کریں گے، 2 بار منع کریں گے، 3 بار منع کریں گے، لیکن جب وہ آپ کو بہت زیادہ رو دھو کے پریشان کرے گا آپ اسے وہ چیز دے دیں گے. آپ کہیں گے یہ جانے، اس کے ماں باپ جانے، ہاں یہ ہماری ذمہ داری نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں بس کوئی خواہش کرتے ہیں اور فوراً سے ان کی خواہش پوری ہو جاتی اور وہ خواہش ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے بعد میں، تو وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ اون نہیں کرتا، جن کے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں اور وہ نہیں چاہتا کہ یہ لوگ بار بار اس سے دعا کریں، تو ان کا نقصان ہونے دیتا ہے، ان کی خواہش کو فوراً پورا کر دیتا ہے. لیکن اپنے کسی بندے کا جو اس سے پیارا ہے، جس کو وہ نقصان میں نہیں دیکھ سکتا، جس کو وہ خسارے میں نہیں دیکھ سکتا، اس کی دعا کو وہ رونے دھونے پر بھی قبول نہیں کرتا. اور حدیث میں ہے کہ کتنی ایسی دعائیں جو ہم اس دنیا میں کرتے ہیں اور ہماری قبول نہیں ہوتی اور ہمیں بہت شدید صدمہ ہوتا ہے، شدید تکلیف ہوتی ہے، بعض دفعہ ہم بدظن ہو جاتے ہیں کہ ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی. لیکن جب ہم آخرت میں جائیں گے اور ایک وسیع اجر و ثواب انسان کو دیا جائے گا کہ یہ نعمتیں یہ انعامات اللہ کی طرف سے تمہارے لیے، تو وہ انسان کہے گا کہ میں نے تو اتنے عمل ہی نہیں کیے جتنے مجھے یہ نعمتیں اور یہ محل اور یہ جنت اور یہ جنت کی غذائیں اور یہ سب کچھ مجھے اتنا کیوں دیا جا رہا ہے؟ اتنا تو میرا عمل نہیں ہے، عمل کے مطابق جو میں نے عمل دنیا میں کیا وہ تو میں لے چکا ہوں، تو یہ اس کے علاوہ اتنا اجر و ثواب کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ اجر و ثواب ہے جو تو نے دنیا میں دعائیں کی اور تیری دعائیں قبول نہیں.
تو اس وقت انسان روئے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی. تو یہ بھی ایک دعا کے پیچھے فلسفہ ہے کہ اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہونا، اللہ تعالیٰ کی مشیت کو سمجھنا، اس کی ذات پر توکل کرنا بھی بے حد ضروری. لیکن دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں. دعائیں قبول کرنی ہیں اس نے، اس لیے تو اس نے وسیلے بنائے. اس نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنایا کہ جب ہم ان پر درود پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ کوئی بھی دعا، حدیث میں ہے، آئمہ کے اقوال میں ملتا ہے کہ کوئی بھی دعا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری رد نہ ہو تو اس کے شروع میں بھی درود بھیجو محمد وآل محمد پر، اس کے آخر میں بھی درود بھیجو، تم دیکھو گے کہ تمہاری دعا رد نہیں ہوگی. تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دعا کے لیے 2 پروں کا کام کرتا ہے درود، اور اللہ تعالیٰ کو یہ اس کی شان کے خلاف ہے، اس کے لیے زیبا نہیں ہے کہ وہ پہلی دعا تو قبول کرے، یعنی محمد وآل محمد پر درود اور سلامتی بھیجے جو کہ ہم درود میں مانگتے ہیں، اور آخری دعا بھی آخر میں جب ہم درود پڑھیں تو وہ ہماری آخری دعا بھی قبول کرے، محمد وآل محمد پر سلامتی بھیجے، لیکن بیچ کی جو ہماری حاجت ہے اسے چھوڑ دیں. اللہ کو شرم آتی ہے اس چیز سے. تو اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، پہلی دعا بھی قبول، آخری دعا بھی قبول، اور ان دونوں کے بیچ میں جو اس نے مانگا ہے یہ بھی مجھے قبول ہے، اور وہ عطا کر دیتا ہے اپنے بندے کو. تو محمد آل محمد کا ہونا ہی ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا میں بھی وہ ہمارے لیے باعث راحت ہے، باعث قبولیت حاجت ہے، اور آخرت میں بھی وہ ہمارے شافی اور ہماری شفاعت کریں. اور یہ جو راتیں ہیں ان میں دعائیں کیجئے اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اور خصوصاً پوری دنیا جو اس وقت پریشانی کی لپیٹ میں ہے، جس وبا کی لپیٹ میں ہے، اس کے لیے ان راتوں میں اس خاص دعا کو مت بھولیے. اللہ کو محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر دیکھیے، اللہ کو مولا کائنات علی بن ابی طالب کی تکلیف کا واسطہ دے کر دیکھیے، آپ کے مصائب کا واسطہ دے کر دیکھیے. آج کی وہ رات ہے کہ جس کی صبح میں جنت کے شہزادے یتیم ہو جائیں گے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ یتیم ہو جائیں گی، مولا کو ضربت لگ جائے گی. مولا صرف 3 دن کے مہمان ہیں، ہو نہیں سکتا کہ ہم ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں کریں اور اللہ ہماری دعائیں قبول نہ کرے. ہم دعا کرتے ہیں، کرتے رہیں گے کہ پروردگار تجھے اس کا واسطہ جسے تو نے پوری کائنات کے لیے مشکل کشا بنا کر بھیجا، ہماری مشکل، اس مشکل کو جو ہمارے ہی اعمالوں کی وجہ سے، ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے ہم پر اس وقت مسلط ہے، اس کو دور فرما. پروردگار ہم سب پر رحم فرما. پروردگار سے دعا کرنی ہے ہم نے تو وہ مہربان ہے، وہ دعا کو قبول کرے گا. اور پوری دنیا کے لیے دعا کرنی، عالم اسلام کے لیے بھی کرنی ہے، پاکستان کے لیے خصوصاً کرنی ہے، اور پوری دنیا کے لیے، کیونکہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جو اس وقت اس بیماری میں مبتلا ہیں، جو پریشان حال ہے پوری دنیا میں، سب اس کے بندے ہیں. اور وہ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے، رب المومنین نہیں ہے، پروردگار رب العالمین ہے. اور اس نے اپنے حبیب کو جو مہربانی کرتے ہوئے اس دنیا میں بھیجا، اپنے محبوب کو جو ہم پر رحمت کرتے ہوئے بھیجا، وہ بھی رحمت للعالمین ہے، وہ عالمین کے لیے رحمت ہے. اور مولا کائنات بھی ولی کائنات ہے، اور پوری کائنات کے مشکل کشا ہے، صرف مسلمانوں کے مشکل کشا نہیں ہے، صرف مومنوں کے مشکل کشا نہیں ہے، کائنات کے مشکل کشا ہے. تو اگر ہم ان کا واسطہ دیں گے تو اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اس رات کی صبح جب ہم پوری رات عبادت کریں گے، اللہ سے دعا اور فریاد کریں گے، جب عبادت کیجئے، جب دعا کیجئے تو مولا کائنات کا وسیلہ بنائیے اور تصور کیجئے اس وقت کو کہ جب آپ نے آخری رات کیسی گزاری. آپ نے یہ رات اپنے صحن خانہ میں، آپ اپنی چھوٹی بیٹی بی بی ام کلثوم کے گھر تھے، بی بی نے التجا کی تھی بابا میرے گھر روزہ افطار کیجیے، آپ نے روزہ افطار کیا. پوری رات آپ اپنی بیٹی کے گھر میں تھے، پوری رات صحن میں چلتے رہے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے رہے کہ آسمان تو گواہ ہے نا کہ تو نے کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا. مولا پوری رات بے چینی سے بی بی دیکھ رہی ہیں، مولا اپنے صحن میں چل رہے ہیں.
کیونکہ مولا کو اس وقت کا انتظار ہے کہ جس کا وعدہ رسول اللہ کر کے گئے. اسی لیے تو یہ وہ رات ہے کہ جس کی صبح کو یہ عظیم جملہ کائنات کے اس معلم کی زبان سے نکلا کہ فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. پروردگار ہم سب کو اس مسجد کوفہ کی زیارت نصیب فرمائے. پروردگار ہم سب کو نجف کی زیارت نصیب فرمائے، کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. کہ وہ مسجد کے جس میں آپ کو ضرب لگی، آپ نے کہا فزتو برب الکعبہ. کوئی علی سے سوال کرے یا علی، جب خیبر کا در اکھاڑا تب تو نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا. جب اتنے بڑے بڑے مرحب و انتر کو قتل کیا، اتنے بڑے کارنامے انجام دیے، تب تو نہیں کہا کہ علی کامیاب ہو گیا. جب بستر رسول پایا تب تو نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا. جب ممبر رسول پایا تب تو نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا. اب جب ضربت کھا چکے ہیں اور جب ضربت لگ رہی ہے، سر شگافتہ ہو گیا ہے، سر سے خون بہ رہا، تو آپ فرما رہے ہیں فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب. انشاءاللہ آج کی بات کو یہیں ختم کریں گے. آگے اور دو راتیں ہیں، ہم اس میں بات کریں گے تو مولا کائنات کے مصائب بھی ضرور گفتگو کا حصہ بنیں گے، کیونکہ یہ راتیں مولا کے ذکر کے بغیر ممکن نہیں ہیں کہ ان راتوں پر بات کی جائے یا ان راتوں کو گزارا جائے علی کے ذکر کے بغیر، علی کے مصائب پر آنسو بہائے بغیر. پروردگار ہماری دعاؤں کو بحق کے مولا کائنات قبول فرمائے. پروردگار ہمیں وہ آنکھیں نصیب کرے جو مرتے دم تک مصائب محمد و آل محمد میں روتی رہیں. پروردگار ہم سب کو سوائے غم حسین کے اور کوئی غم نہ دے، سوائے غم اہل بیت کے اور کوئی غم نہ دے. پروردگار مولا کائنات کے صدقے میں دنیا پر جو مصیبت ہے، یہ وبا، اس سے جلد از جلد پوری دنیا کو نجات عطا فرمائے. ہمیں اس سے صحیح سبق سیکھنے کی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ان راتوں میں ہمیں عبادت کرنے اور بامانی عبادت کرنے اور اپنی دعاؤں اور حاجتوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی اور وہاں سے قبول کروا لینے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمارے بیماروں کو اس رات کا واسطہ، ان راتوں کا واسطہ شفا عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. بے روزگاروں کو رزق عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. رب العالمین دنیا کو امن کی جگہ قرار دے. پروردگار کامیاب زندگی اور کامیاب موت عطا فرما. بہترین زندگی اور بہترین موت عطا فرما. محب اہل بیت کو محمد و آل محمد کی محبت میں موت نصیب فرما، کیونکہ جو ان کی محبت میں بستر مرگ پر بھی مر گیا وہ شہید مرا. یہ حدیث رسول ہے. پروردگار ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ سن رہے ہیں پروردگار، جس کے دل میں جو جائز حاجت ہے، تجھے اس لیلۃ القدر کا واسطہ ان حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. دعاؤں میں ہمیں اور ہمارے چینل کو بھی یاد رکھیے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. رب العالمین ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. اور ہر دعا سے بڑی دعا جو ہماری سانس سانس کے ساتھ دعا ہے، وہ دعا یہ ہے کہ اپنے ولی اسر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. رب العالمین ہمیں ان کا سچا محب اور سچا خدمت گزار بننے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ الطاہرین الہی آمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل اجمعین.